سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت قرون الاولا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں جس مبارک روایت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے وعلی معرفتها دارت القرون الاولی،
اور یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی معرفت کے اوپر گزشتہ زمانے سے لے کر اب تک زمانہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کی وجہ سے میں نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا تھا، وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ گفتگو کے کچھ قوانین ہیں۔ جب انسان بات چیت کرتا ہے تو کچھ قانون ہیں، کیونکہ پروردگار نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے، لیکن صحیح بولنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے گفتگو کا انداز لوگوں کا فرق کرتا ہے۔ کوئی غصہ بھی کرتا ہے تو بڑے سکون سے، اور کوئی سکون سے بھی بات کرتا ہے تو لگتا ہے غصہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال آداب اور تہذیب، اسی گفتگو کے انداز میں ایک مسئلہ ہے سوال کا۔ یہ آپ کے سامنے اگر جو لوگ حاضر تھے کل صبح کی مجلس میں، تو میں نے پیش کیا تھا کہ سوال کیوں ہوتا ہے۔ ایک وجہ سوال کی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، جب نہیں پتہ ہے تو پڑھ کے پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ اس سے پوچھ لیجئے جسے معلوم ہے۔ البتہ یہ سوچ کے نہ پوچھئے گا کہ ضرور وہ آپ کا جواب ہی دے دے، کیونکہ یہ طاقت تو فقط 14 میں ہی ہے۔ ان کے پاس تو جو سوال انسان لے کے جائے وہ سوال سے پہلے جواب عطا کر دیتے ہیں۔ میں اس علی کا موالی ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، تو یہاں تو جواب پہلے مل جاتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر عام لوگوں سے آپ پوچھئے، علماء سے پوچھئے، تو یہ سوچ کے نہ جایا کریے کہ آپ کو 100% جواب مل ہی جائے گا، کیونکہ سوال آپ کا ہوگا، وہ جواب اپنے علم کے اعتبار سے دے گا۔ لیکن ایک آپشن اور ہے سوال کرنے کا، اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنیے۔ نماز ختم ہوتی ہے، نبی اصحاب سے متوجہ ہوتے ہیں اور اصحاب سے سوال کرتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، نبی سوال کر رہے ہیں کس سے؟ اصحاب سے۔ اے میرے اصحاب، یہ بتاؤ کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، یہ سوال آپ مردوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ یا مردوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جتنے بیٹھے تھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ مسئلہ کسی اور بات کے اوپر چلنے لگا۔ کچھ دیر گزری، ابھی اس کا جواب دوں گا کہ کیوں نبی نے مردوں سے سوال کیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی انسان کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا، کہ یا رسول اللہ، میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا یا علی، جواب تو آپ ضرور دیجئے، لیکن یہ بتائیے یہ اتنی تاخیر سے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اب دعوت ذوالعشیرہ کو آپ ذہن میں رکھ کے جواب سوچ بیٹھے ہوں گے کہ ابھی مولا وہی جواب دیں گے جو ذوالعشیرہ میں، تاکہ دوسروں کو فرصت ملے۔ نہیں، غور فرمائیے گا کہ یا رسول اللہ، میں جواب لینے گیا تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے جواب لینے گیا تھا؟ جو دعوی سلونی کرنے والا ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جہاں علم آ کے سر جھکاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میں جواب لینے گیا تھا۔ اصحاب تعجب میں ہیں، نبی سوال کرتے ہیں یا علی، کائنات آج سے جواب لینے آتی ہے،
آپ کس سے جواب لینے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے پوچھنے گیا تھا، میں فاطمہ کے پاس گیا تھا، فاطمہ یہ بتائیے آپ کے بابا نے ایک عجیب سوال کر لیا ہے کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا ابوالحسن جا کے بابا سے کہہ دیجئے کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جیسا ہی مولا نے جواب پیش کیا، نبی نے کہا بے شک فاطمہ نے صحیح کہا، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ کہا یا علی یہ جواب جو آپ لے کے آئے اب مجھے سوال کرنے دیجئے، کیا مولا کو جواب نہیں پتا تھا؟ ہے کسی میں جرأت جو کہے؟ تو یا علی اگر جواب پتا تھا تو لینے کیوں گئے تھے؟ اور اگر نہیں پتا تھا تو دعوی سلونی کیسے ہے؟ بھائی ہمارے عرفان بھائی اشعار پڑھ رہے تھے سخت سخت، تو میں نے کہا بھائی آپ کو تھوڑی سخت سخت اشعار آتے ہیں، چلے گئے سخت سخت مسئلے ہمیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ان دونوں آپشن میں آپ کون سا چنیں گے؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ کہا بے شک پتا تھا، لیکن ہمیشہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پتا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کے علم کا اندازہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ جواب پتا ہوتا ہے لیکن ایک جوان پاس میں کھڑا ہوا ہے، اب اس بزرگ کو معلوم ہے کہ اس جوان کے ذہن میں سوال گھوم رہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوتی مولانا سے پوچھے، تو اب بزرگ اپنی بزرگی کو پیش کر کے آگے بڑھ کے مولانا سے سوال کر لیتے ہیں۔ اب جوان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ان بزرگ کو یہی نہیں پتا، بزرگ کہتا ہے تو سوچتا رہے، میں نے تو تیری وجہ سے سوال کیا تھا، اگر مولا سوال کرنے نہ جاتے تو کائنات کو پتا کہاں سے چلتا کہ جہاں علی کا علم ہے وہیں فاطمہ کا علم ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھی یا علی اللہم صلی تو ہمیشہ سوال کا پرپس یہ نہیں ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو جواب نہیں معلوم ہے، بلکہ کوئی دوسری بھی وجہ ہو سکتی ہے، سامنے والے کے فضائل کو اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے اگر اہل بیت آپس میں سوال کریں تو یہ نہ سوچئے گا کہ پتہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مسئلے ہیں جن کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور مسئلے ہیں جن کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیں ایک تاریخ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک منظر ہے، ایک چادر ہے، چادر کے نیچے وہ ہستیاں ہیں جو کائنات میں اس سے بہتر موجود نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ عرش پر سوال ہو رہا ہے، سوال کرنے والا امین ہے، جواب کس سے ہو رہا ہے؟ علام الغیوب سے ہو رہا ہے۔ یا ربی ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار ذرا یہ تو بتا دے یہ کسا کے نیچے، چادر کے نیچے ہے کون؟ چادر کے نیچے ہے کون؟ اب مجھے یہ بتائیے جبرائیل کیوں سوال کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم؟ تم تو روز اس گھر میں آتے جاتے ہو، اب بتائیے جناب جبرائیل نے کیوں سوال کیا؟ اب میں نے دو آپشن آپ کے سامنے دیے نا، آئیے دو میں سے کوئی ایک چن لیجئے۔ آپ دوسرا ہی والا چنیں گے کہ بھئی جناب جبریل کو تو پتا تھا، چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا، بھائی میری تقریر کی مجبوری ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو رزلٹ نہیں لے پائیں گے، پھر تقریر ہوگی ثواباً، لیکن میں یہاں 1 2 3 4 زینے اوپر آیا ہوں، تو کم سے کم 1 گھنٹے میں آپ کو 1 زینہ تو اوپر لے آؤں۔ اما نہیں تو آپ جو لے کے فرش پہ آئے ہیں وہی لے کے چلے جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟
کیونکہ یہ منبر درسگاہ ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو یاد رکھیے ہمارا حال کتنا برا ہوتا یہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگر صحیح معنی میں سمجھنا ہے تو جائیے دوسرے قوم کے حالات دیکھ لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ دین کے بارے میں انہیں معلوم کیا ہے۔ یہ صرف عزاداری کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کی بقا کا ذمہ دار ہے جس کی بقا کے لیے زینب نے عزاداری کو قائم کیا ہے۔ دو آپ نے آپشن دیے ہیں، بھئی جناب جبریل کو پتا تو تھا ہی، لہٰذا دوسرا ہی آپشن بچتا ہے کہ جناب جبریل چاہ رہے تھے دنیا والوں کو پتا چلے کہ چادر کے نیچے کون ہے، لیکن یہ آپشن بھی یہاں باطل ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو حدیث کتاب پڑھ رہا ہے، کل ہی آپ نے پڑھی ہے نا، ہمیں اسی لیے آج اس کو چھیڑوں کہ ابھی یاد ہوگی، کل ہی پڑھی ہے تو ابھی تک تو یاد ہوگی نا، تھوڑا سا فکر ہے۔ تو بھائی جو حدیث کتاب شروع سے پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہے، اور جناب جبریل نے ابھی تھوڑی دیکھا ہے، وہ بھی شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے رسول آتے ہیں، پھر رسول کے جگر کے ٹکڑے آتے ہیں، پھر رسول کا داماد آتا ہے، پھر رسول کی بیٹی آتی ہے۔ یہ سارا ماجرا اگر ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں تو جبریل دیکھ رہے ہیں۔ تو جبریل تم کسے بتانا چاہ رہے ہو؟ بھائی جو پڑھ رہا ہے اسے معلوم۔ تو یہ آپشن تو ہے نہیں کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو پتا چلے، بھائی دوسروں کو تو پتا ہے۔ تو بچا یہ آپشن کہ جبریل کو پتا نہیں ہے، وہ آپ مانیں گے نہیں، جبریل کو نہیں پتا۔ جی اب غور فرمائیے، جبریل کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ کیوں؟ اس نقطے پہ غور فرمائیے۔ جبریل بے شک اس گھر میں آتے تھے، جبریل بے شک سب کو دیکھتے تھے، لیکن مجھے بتائیے اب تک جبریل نے ان ہستیوں کو کیسے دیکھا تھا؟ اب تک جبریل نے ان ہستیوں کو اکیلے دیکھا تھا۔ کبھی مصطفیٰ سے ملے تھے، کبھی مرتضیٰ سے ملے تھے، کبھی مجتبیٰ سے ملے تھے، کبھی سید الشہداء سے ملے تھے، کبھی فاطمہ سے ملے تھے۔ ابھی تک جبریل کی ملاقات پنجتن سے الگ الگ ہو رہی تھی، لیکن آج ماجرا بدل گیا ہے، پنجتن ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک ایسی حقیقت سامنے ہے جبریل کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کیا۔ پلٹ کے سوال کر لیا، اے میرے پروردگار ان ہستیوں سے تو میں روز ملاقات کرتا ہوں، لیکن آج چادر کے نیچے ماجرا ہی کچھ اور ہے، مجھے یہ بتا دے وَمَن تَحْتَ الْكِسَا، چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پلٹ کے سوال کر لیا۔ اب علام الغیوب کو جواب دینا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے تائید پیش کروں گا کہ کیوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جبریل کو نہیں پتا تھا۔ اب علام الغیوب کو جواب دینا ہے۔ پروردگار نے پنجتن پہ نظر ڈالی، کہا جبریل کو کیسے سمجھاؤں؟ بڑا نازک مرحلہ ہے، پڑھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے جبریل ہیں، سبجیکٹ اہل بیت ہے۔ کیسے بتاؤں جبریل کو؟ یہ تو سردار ملائکہ ہیں۔ پروردگار نے کہا کچھ ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ بالکل آسانی سے جبریل سمجھ جائے۔ کہا ایک ایسی ہستی کو چننا پڑے گا جس کا رابطہ سب سے ہو۔ کہا ایسی ہستی کو چننا پڑے گا جس کا لنک سب سے ہو۔ خدا نے فاطمہ کی ذات کو چنا، کہا نبی اس کے بابا ہے، علی اس کے شوہر ہیں، حسنین اس کے بیٹے ہیں۔ کہا یہ مرکزیت رکھتی ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں؟
کیونکہ ایک نئی حقیقت سامنے آ رہی تھی، اور اس نئی حقیقت کو آیہ تطہیر نے آ کے بیان کر دیا۔ اے مسلمانوں، تم ابھی ان کی حقیقت کو کیا جانتے ہو؟ مجھے یہ بتائیے، اگر میں روز آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میں آپ سے اجازت لوں گا قبلہ آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ نہیں لوں گا نا۔ کیوں؟ کیونکہ روز بیٹھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جبریل کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ حدیث قصہ کے آگے بڑھیے۔ جبریل، آپ تو روز اس گھر میں جاتے ہیں، آپ کا تو سب سے رشتہ ہے، آپ تو سب کو جانتے ہیں، اب آپ کیوں خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اجازت دے لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، تاکہ میں ان پانچوں کے ساتھ مل جاؤں؟ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، کیونکہ جبریل نے ابھی جو حقیقت دیکھی ہے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ جب نئی حقیقت دیکھی تو دل میں چاہت آئی، پروردگار جیسے اکیلے اکیلے ملا تھا اب چادر تطہیر میں بھی ملا دے۔ پروردگار نے کہا جبریل جاؤ، میں نے اجازت دے دی، جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ اور اگر نئی حقیقت نہ ہوتی تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب نئی چادر تطہیر اہل بیت کی ایک نئی حقیقت کو پیش کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مسئلے کو یہی حل کر لیتے ہیں۔ مل گئی اجازت۔ دیکھیے دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر بڑے سے اجازت لے لی جائے تو پھر چھوٹے سے اجازت لی جاتی ہے؟ نہیں لی جاتی۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، سب کو پتا ہے۔ آپ کو کسی کے گھر میں جانا ہے، وہ گھر کے ابا ہیں، وہ آپ کے ساتھ دوست ہیں، انہوں نے کہا جی قبلہ تشریف لائیے۔ اب بیٹے صاحب سامنے کھڑے ہو گئے، ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ میاں چپڈی اور چپڈی کا شوربہ، ابا نے اجازت دے دی، تم کون ہوتے ہو؟ ہے یہ قانون ہے۔ جب ہائی کمانڈ کی طرف سے اجازت مل جائے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اور یہ نہ کہیے گا کہ جو فرش پر تھے انہیں عرش کی خبر نہیں تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ آیت تطہیر نازل ہو، نبی نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ غور فرمائیے گا حدیث قصہ میں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں لے کے پڑھ کے نکل جائیں، یہ روایات اس لیے تاکہ اس میں غور کیا جائے، اس میں سے سمجھا جائے کہ یہ ہستیاں ہیں کیا۔ آیت تطہیر پہلے نبی کی زبان پہ جاری ہوئی ہے، اس کا مطلب رسول کو پتا ہے کیا آنے والا ہے، پتا ہے۔ تو پروردگار نے اجازت دے دی تو جناب جبریل کو تو ایسے ہی چادر میں آ جانا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ نے اجازت دے دی، اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ میرا رسول اتنا عظیم ہے، یہ میرا رسول اتنا اعلیٰ ہے، ولو میں اجازت دے دوں بغیر اس کی اجازت کے جب جبریل میں چادر میں نہ جا پائے تو یہ بتائیے بغیر اہل بیت کی شفاعت کے مسلمان جنت میں کہاں سے چلا جائے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے ان ہستیوں کا مقام جہاں جبریل اپنے تمام علم کے باوجود سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا نے فرمایا نبی کی بیٹی صدیقہ کبریٰ ہے۔ عربی زبان میں
کبرا کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو سب سے بڑی ہے، بڑی نہیں، یہ اکبر ہے۔ میل کے لیے اکبر استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے کبرا۔ تو جو سب سے بڑا ہے اگر میل ہے تو کہا جائے گا اکبر، اور اگر فیمیل ہے تو کہا جائے گا کبرا۔ تو مولانا نے یہ نہیں کہا کہ بی بی صدیقہ ہیں، اور فرمائیے گا یہ نہیں کہا صدیقہ ہیں، کیوں؟ کہا اس خاندان میں تو بہت سی صدیقہ ہیں، اس کی ماں صدیقہ تھی، اس کی بیٹیاں صدیقہ ہیں، اس کے خاندان میں اور آئیں گی جو صدیقہ ہوں گی۔ تو اگر صدیقہ کہہ کے نہ خدا کا ولی رک جاتا تو یہ صفت بہت سو کے اوپر چلی جاتی۔ کہا نہیں، باقی سب صدیقہ ہیں، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ یہاں صداقت آ کے شرف پاتی ہے۔ کہتے کسے ہیں صداقت؟ میں نے بات شروع کی تھی لیکن پوری نہیں ہو پائی تھی۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بس صداقت کا ایک معنی ہے کہ بھیا صداقت یعنی سچ بولنا، یعنی جیسا ہے ویسے ہی آپ بتائیں، نہ ذرا سا کم نہ ذرا سا زیادہ۔ اگر وہ کام ہو چکا ہے آپ کہیں بھائی یہ ہوا تھا، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، اور اگر ہونے والا ہے تو کہیں گے بھائی یہ ہوگا۔ تو تیسرے والے آپشن میں تو تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ آپ جا کے چیک کرتے ہیں ویدر کل کیا ہوگا، مالک کیا آتا ہے کل بہت زیادہ سردی ہوگی، اور معلوم ہے دن بھر دھوپ نکلی رہتی ہے، کہیں ہم یہ تو جھوٹے ہی ہیں، اور یہ تو یقین مان لیجئے آج دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے۔ اما 1400 سال پہلے یہ جھوٹا تھا۔ اسی میڈیا نے جو نماز کا فخر ہو، جس پر نماز ناز کرتی ہو، جس نے نماز کو معراج عطا کی ہو، اس نے کتنی آسانی سے شام میں بیٹھ کے اسے بے نمازی بنا دیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہٰذا یہ دہائی نہ دیا کریے مولانا آج یہ خبر آئی ہے کل وہ خبر آئی ہے۔ قرآن سے سیکھیے، الذین یستمعون القول، مومنین وہ ہوتے ہیں، صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جو نیوز دیکھتے تو ہیں لیکن مانتے اسے ہیں جو صدق ہوتی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو صحیح خبر ہوتی ہے اسے لیتے ہیں۔ آج کل ہمارے اور آپ کے سامنے انفارمیشن کا انبار ہے۔ یہ جو بٹیریں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں پھر رہی ہیں، اس میں ہر طرف سے آپ کے پاس کیا آ رہی ہے؟ انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ خبر اور یہ نیوز اور یہ بات اور یہ چیز۔ عزیزوں، علی والوں کا یہی تو امتیاز ہے، غلط اور صحیح میں سے ہمیشہ صحیح کو چن لیتے ہیں۔ لہذا اس پہ غور فرمایا کریے کہ جو آپ کو نیوز مل رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ سورس کیا ہے نیوز کا؟ کہ مولانا ابھی CNN سے خبر آئی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی بالکل شام سے خبر آئی ہے۔ اما شام سے خبر آئے گی تو حسین کے موافقت میں آئے گی یا مخالفت میں آئے گی؟ یہ تو خود سورس سے پتا چل جاتا ہے کہ نیوز کیسی ہوگی۔ تعجب کی بات ہے دنیا میں مسلمان دشمن سورس سے خبر لے کر ہم مسلمانوں کے خلاف عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ ارے پہلے یہ تو دیکھو سورس کیسا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے؟ جیسا سورس ہوتا ہے ویسی نیوز ہوا کرتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو سچا صرف یہی نہیں ہے،
بلکہ قرآن نے سچائیوں کی اور مثالیں پیش کی. کا ایک مثال یہ ہے عقیدے میں سچا. اور ہفتے میں ایک بار تو آپ یہ سورہ سن ہی لیتے ہیں. خداوند متعال نے سورہ مبارک جمعہ میں کیا کہا؟ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے. یہ صرف بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے سچی اور جھوٹی، جی نہیں، بلکہ چیک کرنا پڑتا ہے. اگر عقیدہ حقیقت کے مطابق ہے تو اسے سچا کہا جاتا ہے، اگر حقیقت کے مخالف ہے تو اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. کہا دیکھو اگر تمہارا عقیدہ سچا ہوگا تو باتیں بھی سچی ہوگی، اگر عقیدہ ہی غلط ہوگا تو بات کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ بات کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ آپ دیکھیں اسلام نے اسی لیے غور فرمائیے گا، یہ تقسیم تو آپ سب کو پتہ ہے، اصول دین اور فروع دین سب کو پتہ ہے تقسیم، لیکن رابطے پہ غور نہیں ہوتا. میں ایک ہلکا سا ترجمہ کروں آپ کے سامنے. اصول کسے کہتے ہیں، فروع کسے کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں پیڑ کے تنے کو، اسے کہتے ہیں اصل، اور اس کی جڑ، اس کو کہا جاتا ہے اصل. فروع کسے کہتے ہیں؟ ٹہنیوں کو، شاخوں کو. مجھے یہ بتائیے، یہ ابھی یہ جو عمل اور عقیدے کی لڑائی ہے نا، جس میں ہمارے جوان ماشاءاللہ سے بڑے الجھے ہوئے ہیں، میں ادھر اور ادھر ابھی آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، لیکن جو اسلامی نظریہ اس کے اوپر غور فرمائیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر کسی پیڑ کے پتے مرجھانے لگیں تو مالی اگر پانی دیتا ہے تو کہاں دیتا ہے؟ پانی شاخوں پہ ڈالتا ہے یا جڑ میں ڈالتا ہے؟ اب آپ مالی کا ہاتھ پکڑ لیے، بھیا پاگل ہو رہے ہو، سوکھ اوپر رہے ہیں پانی نیچے ڈال رہے ہو. وہ کہے گا دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے. اسی لیے علماء نے اصول کا نام اصول، فروع کا نام فروع رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عمل میں کمزوری ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے عقیدہ بھی کمزور ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے عقیدہ الہی ہو عمل شیطانی ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. خدا تو ہمیں بہت اچھی طرح سے ہم سے بہتر جانتا ہے. دیکھیے عقیدہ ایک چھپی ہوئی چیز. اب آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کس کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں بتا سکتے. کوئی چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا، مگر یہ کہ اس کا عقیدہ عمل کی صورت میں آئے. کسی اسٹائل کی ٹوپی لگا لے، کسی اسٹائل کے بال بنا لے، کسی اسٹائل کا نشان لگا لے، کسی اسٹائل کے کپڑے پہن لے، یہ سب ہے عمل. جیسے ہی عمل ہوتا ہے عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لہٰذا اپنے عمل کا بڑا خیال رکھا کیجئے، کیونکہ یہ عمل بتاتا ہے کہ وجود میں کون سا عقیدہ چل رہا ہے. پروردگار نے اس کو اسی لیے رکھا ہے. ابھی آپ اندر آئے اور معلوم دیا علم مبارک برآمد ہو رہا ہے. آپ رکیں گے، جھکیں گے، رکیں گے بھی اور جھکیں گے بھی. اب معلوم دیا آپ یہیں سے باہر نکلے اور سڑک پہ پہنچے اور ادھر سے ایک مورتی جا رہی ہے. آپ رکیں گے، آپ جھکیں گے. تو رکنا اور جھکنا ہے عمل. تو میں آپ سے پوچھوں قبلہ یہ دو پہلو کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو آپ جھکے، یہاں نہیں جھکے، وہاں آپ رکے، یہاں آپ نہیں رکے. آپ کہیں قبلہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس پر میرا عقیدہ تھا، اس پر میرا عقیدہ نہیں ہے. اس پر میرا عقیدہ تھا، اس پر میرا عقیدہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے عزیزوں کہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے. غور فرمائیے کہ نہیں یہ صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح ہونا چاہیے. ابھی چند سال پہلے ایک دم سے میرے خیال میں شاید کئی سال ہو گئے، 5-6 سال تو ہو ہی گئے،
پبلک صبح سو کے اٹھی، پتہ یہ چلا جو کچھ تھا سب زیرو ہو گیا. یاد ہے 40 سے کچھ دن پہلے ہوا تھا، سرکار نے کہا جتنے نوٹ ہیں صاحب، تب سمجھ میں آیا تھا کہ گھر کے اندر کتنے رکھے ہیں، تب حقیقت باہر نکل کے آئی تھی. چلیے اب جو ہے وہ نئے نوٹ چھپ کے آئے بازار میں. اتفاق سے ایک نوٹ چھپ کے آیا، اس میں ایک طرف لکھا تھا 500 اور دوسری طرف لکھا تھا 100. غلط پرنٹ ہو گیا. اب میں یہ نوٹ لے کے پہنچا چائے کی دکان پہ. اس نے نوٹ لیا، دیکھا وہ چائے دے گا؟ یہ نوٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. کیوں نہیں چل رہا ہے بھائی؟ یہ تو نوٹ ہے. بھیا نوٹ ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کہ قبلہ اس بودی سرکار میں بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دونوں طرف ایک جیسے نہیں ہیں. سرکاروں میں نوٹ وہ چلتا ہے جہاں دونوں طرف ایک ہی چیز پرنٹ ہو. اگر ادھر 500 پرنٹ ہے تو ادھر بھی 500 ہی لکھا ہو، اگر ادھر 100 پرنٹ ہے تو ادھر 100 ہی لکھا ہو. بس عزیزوں، عقیدے اور عمل کا یہی معاملہ ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسا عمل ہوتا ہے ویسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے. اگر خدا کی سرکار میں اپنا نوٹ چلانا ہے تو عمل اور عقیدے کو برابر کرنا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کَفَتَوَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنے عقیدے میں تو ذرا یہ کر کے دکھاؤ. بہت سی جگہ پہ بہت سے کام نہیں کر پاتا ہے انسان، سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے. تو خبر دینے میں سچا ہونا، عقیدے میں سچا ہونا. تیسری جگہ قرآن نے کہا عمل میں سچا ہونا. سچائی عمل میں بھی ہوتی ہے. عمل ویسا ہو جیسا کہہ رہا ہے، تب اس انسان کو کہا جاتا ہے سچا. اب آپ سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہے. کم سے کم زندگی کے 3 شعبوں میں انسان کو خیال رکھنا پڑے گا. عمل میں خیال رکھنا پڑے گا، عقیدے میں خیال رکھنا پڑے گا، بولنے میں خیال رکھنا پڑے گا. اب آپ کہاں سے لے کے آئیں گے ایسا انسان جو ہر اعتبار سے اتنا سچا ہو ہے؟ لیکن قرآن نے مثال دی کہ ہم ایک ایسی ہستیاں خلق کریں گے کہ جو ہر اعتبار سے سچے ہوں گے. اگر وہ بولیں گے تو عین سچائی، اگر وہ عمل کریں گے تو بالکل سچ ہوگا، اگر وہ عقیدہ پیش کریں گے تو بالکل سچ ہوگا. دیکھو اپنی زندگی میں ان کو اسوہ حسنہ بنا لینا. یہ جو کہتے جائیں اس کے اوپر چلتے چلے جانا. انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ان کو پروردگار نے سکھا کے بھیجا ہے. تمہاری ضرورت یہ ہے ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ. ان کی ذمہ داری ہے رہبری کرتے چلے جائیں. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک انسان اس پہ غور آ کے کرے، اپنی زندگی کو سچائی میں اتارے. اور یقین مانیے اگر انسان سچائی کا پیکر بن جائے کبھی اسے نقصان نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ سچوں کی کامیابی کا وعدہ تو خدا نے کیا ہے. یہ وعدہ اس نے لیا ہے. ہم کبھی کبھی بہک جاتے ہیں چھوٹے سے فائدے کے لیے
چھوٹا سا فائدہ ہے، 10 کی جگہ 20 کا فائدہ ہو جائے گا، 20 کی جگہ 50 کا فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جتنا بھی فائدہ ہو جائے آخرکار یہ جائے گا کہاں؟ انسان لے کے جائے گا یا چھوڑ کے جائے گا؟ یہیں پر ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں پورا کر دوں۔ مال اور دولت کو لے کر ضروری ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ کو صحیح کریں۔ مال اور دولت، کیونکہ یہیں سے ساری خرابیوں کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ اسلام دنیا کو برا کہتا ہی نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جس طرح ہم اور آپ خدا کی مخلوق ہیں، دنیا بھی خدا کی ہی مخلوق ہے۔ دنیا میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ آپ روایات کو دیکھیے، پروردگار نے جو خلق کیا ہے وہ اچھا ہے، یہ قانون کلی ہے۔ کیونکہ نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی کوئی خرابی ہوگی تب تو خراب خلق کرے گا۔ جو ہر اعتبار سے عالی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک مثال گھوم رہی ہے، پریشان نہ ہوئیے، ابھی جواب دوں گا۔ آپ کہیں مولانا آپ نے تو کہہ دیا خدا نے سب کچھ اچھا خلق کیا، تو شیطان کیا کریں گے؟ شیطان اچھا ہے؟ یہ غور کریے، خدا نے شیطان خلق ہی نہیں کیا ہے۔ بتائیے آپ، شیطان خلق کیا خدا نے؟ پریشان نہ ہوئیے، خدا نے شیطان خلق ہی نہیں کیا، اس نے تو عبادت گزار بندہ خلق کیا تھا، جو اپنی عبادتوں کے ذریعے سردار ملائکہ بن گیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو دلدل میں ڈال دے تو کیا کیا جائے؟ کہا پروردگار تو اچھا ہی خلق کرتا ہے، تم اپنے آپ سے اپنے آپ کو برا بنا لیتے ہو۔ یہ نہ کہو خدا برا کرتا ہے، یہ حب نفس اور دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو برا بنا لیتے ہو۔ عزازیل اس کا نام تھا، یعنی اللہ کا عبادت گزار بندہ۔ مولا ایک روایت میں فرماتے 6000 سال عبادت کی تھی۔ ابھی جو میں نے مثال دی 6000 سال عبادت کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی عبادت کر رہا تھا اسی پہ بھروسہ نہیں تھا۔ اس پہ بھروسہ ہوتا تب تو مسئلہ حل ہوتا۔ تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ اگر مال و دولت میں نہیں ہے تو کہاں پر ہے؟ مال دولت جو کچھ کائنات میں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک خدا نے جو خلق کیا ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال ویخلق ما هو الجمیل، خود پروردگار سب سے خوبصورت ہے، جو خلق کرتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے۔ اب وہ دیکھنے والے نہ دیکھ پائیں تو الگ بات ہے۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، روایت میں جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے، دنیا جڑ نہیں ہے۔ اگر دنیا بری ہوتی تو ملک سلیمان کیوں ہوتا؟ اگر دنیا بری ہوتی تو میرا امام اسی دنیا میں آ کے سرداری کیوں کرے گا؟ اگر دنیا بری ہوتی تو اہل بیت کی زندگی میں یہ جو انفاق کیا گیا ہے اس میں دنیا کیوں نہ نظر آتی؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ دیکھیے کمائی کے حوالے سے بھی کانسیپٹ کو صحیح کریے۔ اب کیونکہ مال و دولت کی بات آ گئی ہے تو اسی کے ذیل میں اس کو بھی سن لیجیے۔ اسلام کا یہ قانون نہیں ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کمائیے، نہیں۔ علماء تشریف فرمائے اور میں حاضر ہوں اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ کبھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اسلام یہ کہے جتنی ضرورت ہے بس اتنا کمانا، جی نہیں۔ آپ کی ضرورت دن بھر میں 1000 روپے سے پوری ہوئی جا رہی ہے تو آپ نے 1000 کما لیا آ کے بیٹھ گئے، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔
غور فرمائیے گا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا میری ساتھ مشکل ہی ہے کہ آپ یہاں آئیں گے تو تھوڑا غور کرنا پڑے گا. ہاں کیونکہ جو ویسی والے باتیں ہوتی ہیں وہ تو سبھی بیان کر لیتے ہیں. ہاں تو تھوڑا سا غور لگا کے سنیے. ہاں ٹائم لگے گا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے اعتبار سے کماؤ. اسلام کہتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے کماؤ. جتنا زیادہ حلال رزق کما سکتے ہو اتنا کماؤ. کہ پروردگار یہ تو ضرورت سے زیادہ ہے. ضرورت تھی 1000 کی, کما لیے 4000. کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کماؤ, لیکن خرچہ ویسے نہ کرنا. خرچہ ضرورت کے اعتبار سے کرنا. جب تم صلاحیت کے اعتبار سے کماؤ گے, ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرو گے, تو کوئی معاشرے میں فقیر نہیں رہ جائے گا. مال و دولت رکھنے کے لیے نہیں ہے, معاشرے کی مدد کرنے کے لیے ہے. جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دیتا رہے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جی اسلام نکموں کو, سست انسانوں کو, بیکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جس کے ہاتھوں نے قلعہ خیبر اکھاڑا تھا اسی ہاتھوں سے باغ آباد کیے تھے, اسی ہاتھوں سے کنویں بنائے تھے. میں مولا سے کہوں مولا آپ کو کیا ضرورت, یہ کنویں آپ کیوں بنا رہے ہیں, یہ باغ آپ کیوں آباد کر رہے ہیں, یہ سڑک آپ کیوں بنا رہے ہیں, یہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں. مولا جواب دیں گے جب میں علی ہو کر اتنی محنت کر رہا ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہیں کیا کرنا چاہیے. جتنے آپ کے وجود میں طاقت ہے حلال رزق کے لیے اتنی محنت کیجیے. اور یہ غلط کانسیپٹ پیش کر دیا گیا ہے کہ ہستیاں فقیر تھیں. کس نے کہا فقیر تھی؟ کائنات کی سب سے امیر تھی. مجھے بتائیے اگر ان کے پاس تھا نہیں تو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کیا ہے, ہم آسمان سے آ جاتا تھا؟ جی نہیں, یہ امام حسن کی کمائی تھی جس نے یہ دسترخوان آ کے پیش کیا تھا. کہا کماتا ہوں طاقت کے اعتبار سے, خرچ کرتا ہوں ضرورت کے اعتبار سے, جو بچتا ہے وہ مسلمانوں کا حصہ ہے. کیونکہ پروردگار نے سب کو برابر خلق نہیں کیا ہے. کچھ کو خلق کیا ہے کمانے کے لیے, کچھ کو خلق کیا ہے خرچے کے لیے. تباہ کے معاشرہ بیلنس ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہم معاشرے سے کٹ کے ہو نہیں سکتا. وہ انسان جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. معاشرے میں رہ کے جینا سیکھیے. اتنی مصیبتیں پڑی اہل بیت کے اوپر. آپ ایک مثال دیجئے کہ جس میں اہل بیت نے معاشرہ چھوڑ کے پہاڑوں کو بسایا ہو. بسایا؟ کبھی نہیں بسایا. کیوں؟ ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے تھے کہ معاشرے میں رہ کے مدد کرنا سیکھو. معاشرے میں رہ کے سیکھو. بیوی چاہتی تو مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتی تھی لیکن نہیں گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے. مال اور دولت, یہ کانسیپٹ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ایک ہے مال اور ایک ہے مالکیت. یہ دونوں چیزیں ایک دم ایک دوسرے سے الگ ہے بھائی. مال کا عربی میں روٹ ورڈ ہے میم یہ لام, اور مالکیت کا عربی میں روٹ ورڈ ہے میم لام کاف. کیا ربط ہے دونوں کا بھائی؟ روٹ ورڈ ہی دونوں کا بالکل الگ ہے. ضروری نہیں ہے جو مال ہے آپ اس کے مالک بھی ہوں. ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ ہمیشہ مال کے مالک ہو سکتا ہے آپ کسی حق کے مالک ہو. باپ اپنے بیٹے کے حقوق کا مالک ہوتا ہے, اس کے وجود کا تھوڑی مالک ہوتا ہے. غور فرمائیے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اب ہم کیا سمجھے بیٹھے؟ ہم یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم اس مال و دولت کے مالک ہیں. ہم وہ انسان جو اپنی ایک سانس کا مالک نہ ہو. پروردگار آپ سب کو طول عمر عنایت کرے.
अम्मा इस पे तो इलाही आमीन सही से कह दीजिए। हाँ, अल्लाह करिए दुआ कबूल हो जाए। हाँ, मान लिया कबूल नहीं हो, दरवाजे पे नजर आएंगे इजराइल, कहेंगे गए तो हो, आओ बाहर तो बताएं। तो इसलिए कि आप डरे ना, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। अली अब्बास ने ये जमानत नहीं ली है कि मिंबर पे खुद से आए हैं तो खुद ही से उतरेंगे, कुछ नहीं पता। ये जो जुमला बोल रहा हूं इसके बाद वाले जुमले बोलने की तौफीक मिले तो वो इंसान जो ना इस दुनिया में आने का मालिक है ना जाने का मालिक है, सीना चौड़ा करके कहता है मेरा इतना बैंक बैलेंस है, कबला बोलते ही वक़्त चख लिए गए। तो ये बैलेंस किसी काम नहीं आने वाला है, अल्लाह की राह में लगा दो ताकि वहां मिल जाए, ताकि वहां मिल जाए, है नहीं। किसी चीज का इंसान मालिक नहीं है, किसी चीज का। ये तो खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें ऐसे घरानों में पैदा कर दिया जहां आज़ादारी हुसैन हमारी लोरियां थी, जहां मोहब्बत अहले बैत हमारे वजूद की शीरीनी थी, जहां किरदार अहले बैत हमारी परवरिश का तरीका था। भाई एक घर उधर पैदा कर देता, चोटी निकली होती, घंटी बजा रहे होते। जी, हम अभी अपने वजूद जहां खुदा ने पैदा किया उसका शुक्र नहीं अदा कर पाए हैं। कहां से इंसान शुक्र अदा कर सकता है उस जात का? कैसे? किस चीज का इंसान मालिक है? मालिक नहीं है। गौर फरमाइए, दो वर्ड हैं, इसके फर्क को समझिए। एक है मालिकियत और एक है अमानतदारी। ये बताइए, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बचपने से नबी थे या 40 साल बाद नबी हुए? हैं? अम्मा जब ईसा गहवारे में कहें इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, तो क्या फख्र ईसा नहीं होगा? तो आइए खुदा से सवाल करें, परवरदिगार ये क्या, ईसा को तो गहवारे में तूने बना दिया और यहां 40 साल सब्र करवाया है। 40 साल में लोग काफिर नहीं मरे, 40 साल में लोग बगैर हिदायत के नहीं मरे, तो क्या माजरा है भाई? पहले ही दिन से गहवारे में इनसे भी कह देता इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। है भाई, जिसका बाप भी अब्दुल्ला हो है? वो नहीं कह सकता था गहवारे में कि मैं अब्दुल्ला हूं? क्या नहीं? ऐ मेरे नबी 40 साल रुकिए। इसलिए गौर फरमाया करिए, वक्त से पहले काम हमेशा शिकस्त का बायस होता है। पूरी तैयारी से हर काम करना चाहिए। 40 साल सब्र करवा दिया, अम्मा यहाँ 4 मिनट सब्र नहीं होता। अब आप देख लिए यहाँ जो माहौल कभी कभी होता है, 4 मिनट आदमी सब्र नहीं कर सकता। यहाँ मेरा नबी 40 साल सब्र कर रहा है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इन कुफ्फार से कहलवाना है। दोबारा, इन कुफ्फार से कहलवाना है। हम काफिर उसे कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, यानी ये जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, इनसे कहलवाना है कि मैं अमीन हूं। जब ये मेरी अमानत का दावा देने लगेंगे तब मैं आके कहूंगा अगर मैं अमीन हूं तो मैं बता रहा हूं, देखा नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा। अब अगर नहीं मानोगे तो खुद तुम्हारा दावा झूठा हो जाएगा। या मैं अमीन नहीं हूं या तुम झूठे हो।
اور فرمایا آپ نے، اور اس میں ہمیں سکھایا کہ معاشرے میں اپنی امانت داری ثابت کیجئے۔ جس دن دوسری قومیں ہماری امانت داری کو ثابت شدہ دیکھ لیں گی، قبلہ مذہب اور مکتب کی بات بعد میں آتی ہے، پہلے انسان کے کردار کی بات آتی ہے۔ اس معاشرے میں ہمارا معاشرہ کفار مکہ سے بدتر نہیں ہے، بتائیے بھئی، یہی تو ہمیں اسلام سے سیکھنا ہے کہ ایسے معاشرے میں کیسے جئیں۔ ہمارے لیے مدینہ مثال نہیں ہے، مدینہ تو ان ملکوں کے لیے مثال ہے جو اسلامی مملکت ہے، اور وہ نام کچھ بھی ہو، ڈھونگ جیسا ہو۔ ہمارے لیے مکہ مثال ہے کہ دیکھو مکے میں تمہارے آس پاس کیسے لوگ تھے، لیکن وہاں نبی نے لوہا منوا لیا کہ جو خدا کا انکار کر رہے تھے نبی کو امین کہہ رہے تھے۔ امانت داری بہت بڑی صفت ہے۔ تو ایک صفت ہے امانت داری اور ایک صفت ہے مالک ہونا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک فرق بس بیان کروں تاکہ بات پوری ہو جائے وقت کے اندر۔ جو مالک ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جو امانت دار ہوتا ہے اسے فیصلہ لینے کا اختیار۔ آپ کو سفر درپیش ہوا، اب آپ کے گھر میں کچھ کیش رکھے تھے، حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں رکھا رہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو امانت کے طور پہ دے دیا کہ بھائی یہ 50,000 آپ رکھ لیجئے، جب آئیں گے آپ سے لے لیں گے۔ تو ابھی جو عام کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے آپ ہے مالک اور دوست کیا ہے؟ امانت دار۔ دوست کے پاس امانت آپ نے رکھوائے، ابھی آپ شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ایک اور دوست کا فون آ گیا، بھائی کہاں ہیں؟ جی بتائیے کیا کام؟ کہ بھائی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ایک 5,000 روپے کی ضرورت ہے، بس جیسے ہی تنخواہ ملے گی آپ کو واپس کر دوں گا۔ کہ بھائی 2 منٹ پہلے آپ نے کال کی تھی، میں تو شہر میں ہی تھا، لیکن خیر پریشان نہ ہوئیے، فلاں صاحب کے پاس میری امانت رکھی ہے، میں انہیں فون کیے دے رہا ہوں، آپ جا کے ان سے لے لیجئے۔ تو پیسہ دینے کا فیصلہ کس نے لیا؟ جو مالک تھا۔ اب یہ دوسرے صاحب پہنچے اس پہلے والے کے پاس جن کے پاس پیسہ رکھا تھا، کہ بھائی فلاں صاحب کا فون آیا؟ کہ ہاں آیا۔ تو کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ان کی امانت میں سے 5,000 آپ کو دے دوں۔ کس نے کہا؟ مالک نے کہا۔ اب یہاں پر جس کے پاس امانت رکھی ہے اسے حق ہے یہ کہنے کا میں نہیں دوں گا؟ بتائیے، اسے حق ہے؟ اسے تو حق نہیں ہے نا، بلکہ معاملہ الٹا ہے۔ قبلہ اچھے امانت دار وہ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جلدی سے یہ امانت، اچھے امانت دار وہ ہوتے ہیں کہ جو جلدی سے کوشش کرتے ہیں بھیا آؤ اپنی امانت لے جاؤ، جتنے جلدی لے جاؤ گے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ بس اب غور فرما لیجئے، مالک حقیقی خداوند متعال ہے، دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے امانت دار ہیں، مالک نہیں ہیں، لہٰذا اپنے ارادے سے خرچہ نہیں ہوگا، جیسے مالک کہتا جائے گا ویسے خرچہ ہوتا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، تو جیسے لبیک یا مہدی، اللہم صلی جیسے پروردگار کہتا رہے گا، مالک حقیقی وہ ہے، لہذا میں سیکھنا پڑے گا خدا نے کیسے ہمیں سکھایا ہے۔ کہا دیکھو تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے امانت دار ہو،
اور ویسے تمہیں خرچ کرنا ہے جیسے ہم کہیں گے۔ اب آپ بتائیے کوئی پریشانی ہوگی زندگی میں؟ بھائی امین کو کبھی بھی امانت لوٹانے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کانسیپٹ اگر صحیح ہو جائے معاشرے میں، انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ جو کچھ ہے نا، اب آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ تو ہم کما رہے ہیں۔ میں کہوں قبلہ یہ بتائیے اس کی طاقت کس نے دی؟ اس کی فرصت کس نے دی؟ اس کی موقعیت کس نے فراہم کی؟ اس کے لیے زندگی کس نے دی؟ یہ ساری توفیقات کون دے رہا ہے؟ تو بھائی وہی تو دے رہا ہے جو چاہ رہا ہے تمہیں امانت دار بنائے۔ اس لیے پروردگار چاہتا تو دنیا میں سارے انسانوں کو سکندر بنا دیتا، اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جاتی؟ وہ تو امتحان لینا چاہتا ہے، کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے اور کسی سے لے کے امتحان لیتا ہے۔ اس لیے بہت غور کرنا چاہیے کہ خدا کی امانت کو کہاں صرف کرنا ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے دیکھ لیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے بول دیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جو چاہے سن لیں، ہمیں اختیار نہیں ہے جہاں چاہے چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری امانتیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے دیکھا وہ جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، بولا وہ جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، سنا وہ جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے، جایا وہاں جائے گا جس کی اجازت خدا دے دے۔ اسی لیے یہ 14 ہستیاں سب سے اعلیٰ ہیں، یہ تو اس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آقین اللہ ہو جاتی ہے، ایسا بولتی ہیں زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، ایسا سنتی ہیں کان اذن اللہ ہو جاتا ہے، ایسا وجود ہے کہ نفس اللہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وہ انسان جو خدا کی امانت کی پاسداری کرتا ہے، پھر خدا بھی اس کو جزا دیتا ہے۔ ہمارے علماء میں ایک عالم دین ہے جن کا نام ہی امینی ہے۔ امینی یعنی جو امانت کی طرف اس کو نسبت دی جائے۔ انہی نے کتاب لکھی ہے الغدیر۔ الغدیر، آپ سوچئے ایک حدیث پر، بھیا حدیث غدیر ایک ہی تو حدیث ہے، 20 جلد کتاب لکھی ہے۔ اور بہرحال اب اس کی تفصیل میں آ جاؤں گا تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ اس 20 جلد میں سے 11 جلد چھپ چکی ہے اب تک۔ البتہ آپ کا انتقال تقریباً 60 سال پہلے ہو چکا ہے، اور وہ عالم دین اس کتاب کو لکھنے کے لیے ہندوستان بھی آئے تھے۔ ہندوستان آئے تھے، حیدرآباد گئے تھے، لکھنؤ گئے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ قبلہ ہندوستان کا موسم کیسا ہے، انہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا آپ ہندوستان ہو کیا ہے اتنے مہینے، 5-6 مہینے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا بھائی میں اذان صبح سے پہلے لائبریری میں چلا جاتا تھا اور آدھی رات کو لائبریری سے آتا تھا، تو مجھے یہی نہیں پتا چلتا تھا موسم ہے کیا۔ ان کے بیٹے سے ایک بات نقل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ان کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کو پہلے پتا چلیے کہ شخصیت ہے کیا، کیونکہ جو کتاب کے حوالے سے وہ تو یہاں بیان کرنا مناسب ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ان کے بیٹے کے دل میں تمنا یہ آئی کہ میرے بابا نے اتنی محنت کی، اتنی بڑی کتاب لکھی، البتہ اور بھی ان کی کتابیں، صرف یہی نہیں ہے، تو کیونکہ غدیر پر لکھی تھی، تو مولا نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب ان کے بیٹے کے ذہن میں سوال آیا کہ میرے باپ نے اتنا شاہکار، واقعاً کتاب الغدیر شاہکار ہے، ایک کتاب نہیں ہے، پوری ایک لائبریری ہے۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. میں عادی نہیں ہوں بہت زیادہ خواب بیان کرنے کا، البتہ جو ایتھینٹک ہے بالکل صحیح وہی پیش ہوتا ہے بس. تو میں نے دیکھا روز قیامت ہے، حوض کوثر ہے، اور مالک کوثر لوگوں کو جام سے کوثر پلا رہے ہیں، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ کی پروردگار بھی ہمیں نصیب فرمائے. میں نے غور کیا تو دیکھا ہاں میرے بابا بھی لائن میں ہیں، تو میں ذرا مطمئن ہو گیا. تو خیر ایک ایک آدمی آتا جا رہا تھا، مولا جام سے کوثر سے لے کے اس کو وہ چلو لیتا تھا، مولا انڈیلتے تھے وہ پی لیتا تھا، یہاں تک کہ میرے بابا کی باری آئی. اور فرمائیے، کہا جب میرے بابا پہنچے اور مولا نے دیکھا کہ امینی بیستا وجہی بیض اللہ وجہک، تم نے دنیا میں علی کے چہرے کو روشن کر دیا، خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے. سوچئے جب انسان امانت داری سے کام لیتا ہے تو پھر اہل بیت اس کی جزا ضرور دیتے ہیں. اور اس کے بعد مولا نے جام کنارے رکھا اور اپنی آستینوں کو پلٹا، کہا امینی تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جام سے کوثر پلاؤں، علی اپنے ہاتھوں سے تمہیں کوثر پلائے گا. عزیزوں جو عام لوگ ہوتے ہیں مولا انہیں جام سے کوثر پلاتے ہیں، لیکن جو صاحب امانت ہوتے ہیں علی بغیر کسی واسطے سے اپنے ہاتھوں سے کوثر پلاتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب انہی کا ایک واقعہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، اس لیے اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ کیسی شخصیت ہے. عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے اپنی عمر اس کام کے لیے لگا دی. اور یہاں پہ ایک جملہ ضرور کہوں گا، علماء کا احترام کیجئے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک عالم دین اپنی سب سے اہم چیز کو قربان کرتا ہے. بتائیے سب سے اہم چیز کیا ہے انسان کی؟ وہ ہے جوانی. اس سے زیادہ اہم چیز بچپنا تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جب 60 تک پہنچتے تو ڈبل ریٹائر ہو جاتے ہیں، آفس سے بھی دنیا سے بھی. تو ایک عالم دین اپنی جوانی لگاتا ہے. اور بھی ہماری قوم کہتی انہی نے کیا کیا ہے؟ قبلہ کیا یہ ہے کہ آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی ہے. سمجھا؟ اس لیے سمجھا کریے تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. وہ قوم جو علماء کا احترام نہیں کرتی، پروردگار بھی اس کا احترام باقی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ علماء دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جو دین کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو سپورٹ کر لیا تو پروردگار خود بخود قوم کا سپورٹ کرنے لگتا ہے. بخود کرنے لگتا ہے. بہت ضرورت ہے. اگر آپ کے معاشرے میں عالم دین ہے اور اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے. شاید ہمیں اور آپ کو بات اچھی نہ لگے، لیکن ہمارا اور آپ کا اچھا لگنا معیار نہیں ہے. ہم تو ہواؤں پہ چلتے ہیں. آج ادھر چل گئی تو ادھر والے ہو گئے، کل ادھر چل گئی ادھر والے ہو گئے. لیکن ایک عالم مرضی پروردگار کو نظر میں رکھتا ہے. آپ کو اچھا لگے نہ لگے اسے اس سے کیا فائدہ. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب انسان منبر پہ آئے تو وہ پڑھے جو آپ کی ضرورت ہے.
وہ نہ پڑھے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. ہم آپ معصوم تھوڑی ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے گا صحیح ہوگا. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ جی بچے کو بھی اچھا لگتا ہے اسے انجیکشن نہ لگایا جائے. ڈاکٹر کہتا ہے دھڑا لگاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ضرورت دیکھتا ہے، مزاج نہیں دیکھتا. مولانا نے بڑی کڑوی بات پڑھ دی. ابا تو بیمار کیوں تھے کہ کڑوی لگی؟ صحت مند ہوتے تو کڑوی کیوں لگتی؟ تو قبلہ اپنا مزاج صحیح رکھیے تاکہ دین کی باتیں بالکل اس طرح حلق سے اترے جیسے پانی اترتا ہے. جیسے پانی اترتا ہے. جی یہ کوشش نہ کریے کہ دین اپنے آپ کو آپ کے اوپر ڈھال دے. اب آج ہمارا کلاس نہیں ہوا تو اس کو یہیں میں پورا کیے دیتا ہوں. صلوات پڑھیے. اتنا تو ہمیں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے کلاس رکھا، آپ نہیں آئے، ٹھیک ہے. اب تو یہاں آ گئے نا، اب سن لیجئے. دیکھیے قبلہ، بنایا اس چیز کو جاتا ہے جو ناقص ہو. غور فرما رہے ہیں؟ بنایا اس چیز کو جاتا ہے جو ناقص ہو. جو چیز پوری ہے اسے نہیں بنایا جاتا. یہ قانون مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جو اس قانون کو مان رہا ہے وہ صلوات پڑھے. ہمیں دیکھیں بچے ہم سے زیادہ مان رہے ہیں. تو یہ قانون بالکل فٹ ہے. یا علی، پروردگار آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. تو کامل کو بنایا نہیں جاتا کیونکہ وہ ہے، اسی لیے اہل بیت کو سکھایا نہیں جاتا. اہل بیت کو نہیں سکھایا جاتا کیونکہ یہ کامل ہے. یہ یہاں نہیں سیکھے ہیں، روایت ہے، انہیں سکھانا مت، یہ جیسے کہیں ویسے کرتے چلے جانا. اور قبلہ آپ تو غدیری ہیں. ارے غدیری سے بہتر کہاں سمجھ پائے گا؟ غدیر میں دین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الیوم اکملتو، آج میں دین کو کامل کر رہا ہوں. کامل دین بنایا نہیں جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے. لہذا دین بنانے کی کوشش نہ کریے، سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک عالم دین آپ کو دین بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں کل جس ٹائم بھی ہوئی اسی کو بات کو انشاءاللہ پیش کروں گا کہ عالم کرتا کیا ہے. ابھی ہمارا معاشرہ یہی نہیں سمجھ پایا ہے. سوچتا ہے گئے ہیں 4 سال پڑھ کے آگے. ارے قبلہ آپ 5 سال 6 سال لگ کے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 10 لاکھ 12 لاکھ کا پیکج ملنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. یہاں انسان 20 سال لگانے کے بعد بھی جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے ہوتا ہے. اور اگر دنیا کمانے کی بات ہے تو ہمیں بھی آتی ہے. لیکن جسے میرے مولا نے 3 طلاق دے دی ہو، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ عالم دین. اب یہ عالم دین سے بات یہاں تک گئی، الحمدللہ خدا کا شکر کہ آ گئی. یہ گئے عمرے کے لیے سعودیہ، ناکارہ حکومت. تو وہاں ان کے بہت سے دوست تھے
کیونکہ سب چاہتے ہیں علی والوں سے دوستی کریں. تو ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین تھے، انہی نے ان کو دعوت دی کہ آپ رات میں کھانے پہ ہمارے گھر تشریف لائیے. تو عالم تو الہی نگاہوں سے دیکھتا ہے. انہی نے کہا آؤں گا لیکن ایک شرط ہے، آخر تک واقعے کو غور سے سنیے گا اور بس اسی کے بعد میں ربط مصائب دے دوں گا. کہا ایک شرط پہ آؤں گا. کہا کیا؟ کہا دیکھیے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ جملہ ان کا نہیں ہے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے آؤ گے منہ کی کھاؤ گے. تو میں تو مہمان بن کے جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میزبان کا احترام. تو انہوں نے پہلے خود ہی شرط لگا دی. دیکھیے اسے کہتے ہیں علی والے، جو ہر جگہ ادب کا خیال رکھتے ہیں. تو کہا کوئی مناظرہ؟ کہا نہیں کھانا ہے، دعوت ہے، آئیں گے کھائیں گے چلے جائیے گا. کہا ٹھیک ہے. خیر آئے. 30 سے زیادہ اہل سنت علماء وہاں شامل تھے، موجود تھے. ہم آپ سوچئے اتنی بھیڑ میں ایک علی والا. خیر کھانا چنا گیا، سب نے کھایا. جب کھانا ختم ہو گیا تو جو صاحب خانہ تھے انہی نے کہا علماء کا مجمع ہے، جسمانی کھانا ہو گیا، روحانی کھانا بھی ہو جائے. تو ایسا ہے آپ لوگ ایک ایک حدیث بیان کر دیجئے. کیا کریے؟ اپنے سلسلے سند سے ہر کوئی عالم ایک حدیث بیان کر دے، بہت اچھی بات ہے. 20-30 حدیثیں ہم لوگ سن لیں گے، روحانی کھانا بھی ہو جائے گا. یہ تو کوئی مناظرہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، شرط پہ بھی پورے اتر آئیں گے اور اچھا ایک کام بھی ہو جائے گا. علامہ امینی تو سمجھ گئے کیا کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا اب سنیے. کہا دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ جو میرے پاس بیٹھے قبلہ یہ شروع کریں، میں سب سے آخر میں بیان کروں گا. میں کہا ہاں بالاخر آپ بہرحال مہمان ہیں، آپ ہم لوگ بیان کرنے. سب نے ایک ایک کر کے ایک حدیث بیان کرنا شروع کی. خیر نوبت گھوم کے یہاں تک آئی. تو ہمیشہ پہل کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے یہاں، اس لیے ذرا صبر کیا کیجئے. سامنے والے اپنے تیر پھینک لے، ٹھیک ہے سنا لو جو تمہیں سنانا ہے. جب سب اپنا سنا کے چکے نوبت ان تک آئی. کہ میں روایت سنانے جا رہا ہوں لیکن اب میرے ساتھ بالکل سکون سے سن لیے گا، اور میری بچوں سے خواہش ہے کوئی نعرہ بیچ میں نہ لگائیں، معذرت کے ساتھ، تاکہ بات پہنچ جائے کیونکہ تھوڑا باریک ہے بات. کہ میں جو حدیث سناؤں گا یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں اگر وہ اس کی تائید کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوبارہ دوسری حدیث سناؤں گا. کیونکہ میں چاہتا ہوں ایسی حدیث سناؤں جسے سب مانتے ہوں. آسان کام نہیں ہے. الگ الگ فکر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے فرقے کا بالکل ماہر ہے، وہ بھی کہاں مرکز توحید میں. خیر کہا بسم اللہ. انہی نے اپنے سلسلے سند سے اس روایت کو آ کے نقل کیا. کہ نبی نے فرمایا من ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. اگر کوئی مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. پوری عمر نماز پڑھ لے کثرت ہوتی ہے، پوری عمر روزہ رکھ لے بھوکا ہوتا ہے، کوہ احد کے برابر سونا دے دے اسراف ہوتا ہے. کہ بسم اللہ آپ شروع کریے. جتنے عالم دین تھے سب نے تائید کی. علامہ امینی کے کتاب بی بی کے اوپر لکھی گئی ہے، بی بی کے اسی کے مقدمے میں جو ان کا زندگی نامہ لکھا گیا ہے اس میں یہ واقعہ پورا موجود ہے. تھوڑا سا میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. سب نے تائید کی، جتنے علماء تھے سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. ابھی تو بات نہیں ہے، ابھی تو ہم بیچ میں پہنچے ہیں.
کہا سب نے جب سنا دیا کہ یہ حدیث ہے اب غور فرمائیے، کہا آپ سب اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اب یہ بتائیے مجھے آپ کا عقیدہ نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ عبارت پہ میں نے غور کیا ہے، علماء تشریف فرمائیں، وہاں علامہ امینی نے بی بی کا نام نہیں لیا ہے، کہا ہے آپ کا عقیدہ نبی کی بیٹی کے بارے میں کیا ہے؟ اما اگر کئی بیٹیاں ہوتی علماء پوچھتے آپ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ چپ رہنا بتا رہا ہے کتابوں میں کچھ بھی لکھو عقیدہ یہی ہے، رسول اکیلے تھے، فاطمہ اکیلی تھی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ علی معذرت بس رک جائیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کا کیا عقیدہ ہے آپ کا نبی کی بیٹی کے بارے میں؟ کا کس چیز کے بارے میں عقیدہ پوچھ رہے ہیں؟ غور فرمائیے۔ کا جب نبی کی بیٹی اس دنیا سے گئیں تو صاحب ایمان تھیں یا بغیر ایمان کے گئیں؟ کس مسلمان میں جرأت ہے جو نبی کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی اور ایمان ہی نہیں تھا؟ کارے کیسی بات کر رہے ہیں قبلہ؟ فاطمہ تو حورائے انسیہ تھی، خاتون جنت تھی، فاطمہ کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو فاطمہ کے نور سے خلق ہوئی ہے۔ کہ آپ سب اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اب سنیے نتیجہ، کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو یہ بتائیے جب فاطمہ اس دنیا سے گئی تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ کہا جو فاطمہ کا امام تھا وہی امینی کا بھی امام ہے، کیونکہ اگر وقت کے امام کے معرفت کے بغیر فاطمہ دنیا سے چلی گئی تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ فاطمہ جنت میں نہیں جا سکتی، لیکن اسلام گواہ ہے، رسول گواہ ہے، فاطمہ جنتی ہے۔ تو جس سے فاطمہ ناراض ہم ناراض، جو فاطمہ کا امام وہ ہمارا امام۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک جملے میں اس عالم نے تمام مسائل کو حل کر کے رکھ دیا۔ دنیا جانتی تھی کہ حق کدھر ہے، کیونکہ خدا نے حق کو اختیار نہیں دیا ہے فیصلہ لے، یہ اختیار تو علی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دنیا نے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، چند دن کی گدی ظاہری طور پر وہ کارنامے ہوئے مدینے میں جسے زبان بیان نہیں کر سکتی۔ عزیزو، شاید کربلا کے مسائل پڑھنا آسان ہے، بی بی کے مسائل پڑھنا بہت سخت کام ہے۔ عقل مانتی نہیں، ذہن قبول نہیں کرتا کہ جس دروازے پہ نبی نے بعض روایات کے مطابق 6 مہینے تک
آ کے یہ کہا ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، مسلمان اس دروازے کو آپ نہیں کھاتے۔ عرب میں ایک رسم تھی، اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض جگہ یہ باقی ہے، اور اس کو باقی رکھی، کہ اگر کوئی اس دنیا سے جاتا تھا تو گھر کا چولہا بند ہو جاتا تھا، پڑوسی کھانا لے کے آتے تھے کم سے کم 3 دن۔ کیوں؟ کیونکہ تم سوگوار ہو۔ عرب جیسا ہو، مہمان نوازی میں بڑا مشہور تھا، بڑا مشہور تھا۔ تو نبی اس دنیا سے گئے تو گھر میں تو چولہا نہیں جلنا چاہیے، اللہ اکبر، لیکن مسلمانوں نے عجب منظر دیکھا کہ علی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تعجب ہوا کہ ارے یہ تو اہل بیت نبوت ہیں، یہ تو سنتوں کا پاس رکھتے ہیں، ان کے گھر میں کہاں سے لکڑیاں جلنے لگی؟ لیکن مسلمانوں آؤ ہم بتاتے ہیں، ارے یہ زہرا کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، یہ زہرا کا دروازہ ہے۔ جب دروازہ گرا، بی بی نے آواز دی، یا فزتو خذینی واللہ ما قتل فی احشائی۔ اے فزہ، آؤ فاطمہ کو سہارا دو، ارے فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پروردگار آپ کی آوازوں میں اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تصور کیجئے، ہاں بی بی نے یہ نعرہ لگایا، محسن شہید ہو گیا۔ بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، بی بی ارے یہ جو آپ نے شہادت پیش کی ہے، حسین نے اسی سے سیکھا ہے۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا بیٹا ہے، ہاتھوں پر علی اصغر ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں، ہون علیہ لأنہ بعین اللہ۔ اے مادر گرامی، اے میرے خدا، حسین پر علی اصغر کی شہادت آسان ہے، کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، بی بی نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا؟ اس طرح سے تاریخ نے عجب منظر دکھائے ہیں جو منظر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ زینب کی شہادت کربلا کے بعد ہوئی، نہیں، ارے نہیں، پتہ ہے زینب کی شہادت کب ہوئی؟ کہا جب خیمے جل رہے تھے، بی بی نے اجازت مانگی، بیٹا سید سجاد ارے آگ میں جل جائے یا ایسے ہی باہر نکل آئے، ارے بغیر چادر زینب کا گھر سے نکلنا زینب کی شہادت تھی۔ بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، رسول کی بیٹی 75 دن کے بعد 95 دن کے بعد اس کی شہادت نہیں ہوئی۔ ارے جب زہرا گھر سے نکلی، یہی زہرا کی شہادت ہے، جس کے وجود کو آفتاب و مہتاب نے نہیں دیکھا، وہ مسجد میں خطبہ پڑھ رہی ہے، آواز دی ہوگی، پروردگار علی کے حق کو بچانا ہے، زہرا
مسجد میں آئی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین برین، السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ، السلام علیکم یا بدر الدجا، السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام سوی الجان، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصاح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔